بسم اللہ الرحمن الرحیم، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ایک چھوٹی سی ایگزامپل کہ لڑکا اور لڑکی میرے آفس میں داخل ہوئے اور لڑکا کہنے لگا کہ سر ہم کمبائنڈ اسٹڈی کر رہے تھے کہ گارڈ ہمیں اٹھا کر آپ کے آفس میں لے آیا۔ میں نے نظر بھر کر دیکھا تو لڑکا کہنے لگا سر وی آر جسٹ فرینڈس، اور ہماری دوستی جو ہے بڑی پاکیزہ ہے اور جو کچھ آپ سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ خیر میں نے ان سے سیل فون لے لیے، ان کو چیک کیا تو خواتین و حضرات اس میں بڑی بیہودہ باتیں اور ڈرٹی جوکس اور نیوڈ پکس موجود تھیں۔ تو میں نے ان کے پیرنٹس کو بلایا۔ پیرنٹس سے بات کر کے مجھے مزید پریشانی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ دور ایسا ہے، اس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے اسٹڈی میں ہیلپ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی انتظامیہ کو کیا مسئلہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا سر آپ صرف تعلیم کی طرف فوکس کریں، باقی اخلاق وغیرہ کی چیزیں جو ہیں وہ ہم پر چھوڑ حضرات۔ خواتین و حضرات، پیرنٹس کے ایٹیٹیوڈ اور رویے سے مجھے کافی پریشانی ہوئی، اور میں نے سوچا کہ اگر یہی ایٹیٹیوڈ اور یہی بیہیویئر رہا پیرنٹس کا تو حالات کیا ہوں گے۔ اور یہ بات جو ہے یہ 1400-1500 سال پہلے کی ہے۔ تو خواتین و حضرات اس وقت کیا نتائج ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا محض دوستی جس کو اصطلاحاً افلاطونی دوستی یا پلاٹونک دوستی فرینڈشپ کہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ ایک طبقہ کا خیال ہے کہ ایسی دوستی کے بہت سارے فوائد ہیں دونوں فریقین کو، اور جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ تو کہتی ہے کہ جسٹ فرینڈ جو ہے، جسٹ فرینڈشپ جو ہے یہ تو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ لڑکا اور لڑکی بڑے اخلاص سے اور خیر خواہی کے جذبے سے دوستی کرتے ہیں تو ان کی جو پرسنل ایبلٹیز ہیں وہ نکھرتی ہیں۔ اور یہ سیکس ویکس کی بات جو لوگ کرتے ہیں یہ تو مذہبی لوگوں کے ذہنوں پر سوار ہے۔ خواتین و حضرات، لیکن سوال یہ ہے کہ سیگمنٹ فرائڈ یا منٹو وغیرہ یہ کسی دینی مدرسے کی پیداوار نہیں ہے۔ 20ویں صدی میں سائٹ کیے جانے والا دوسرا بڑا سوشل سائنٹسٹ اور سائیکالوجسٹ سیگمنٹ فرائڈ، اس کا کہنا ہے کہ ماں بیٹے اور باپ بیٹی کے پاس بیٹھے ہوں تو ان میں بھی سیکسول ڈیزائر موجود ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، شاید آپ کو یاد ہو کہ ایک موقع پر جسٹس سعید الزمان صدیقی نے بیان دیا تھا کہ باپ اور بیٹی بھی کمرے میں تنہائی میں نہ بیٹھے، تو اس پر بڑی لے دائیں ہوئی، بہت ساری تنقید ہوئی، لیکن آج کی رپورٹس اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو یہ آپ کے ذہن میں بات آئے گی، آپ کو نظر آئے گا کہ بچیوں کی عزت جو ہے وہ محرم رشتوں سے بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ابھی جولائی 2020 کی بات ہے کہ پاکستان کے ایک قصبے کے ایک لڑکی نے اپنے سگے باپ پہ ریپ کا الزام لگایا، صرف الزام ہی نہیں لگایا بلکہ ویڈیو بھی پیش کی۔ خواتین و حضرات، یہ حالات ہیں۔ محض دوستی کیا چیز ہے؟ ریلیشن شپ ایکسپرٹ اور بیسٹ سیلر میسنی اپریل کہتی ہے کہ محض دوستی کا وجود ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی اس فیز میں سے گزر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹ ایک فرینڈشپ ہے تو یہ ممکن نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ امریکی یونیورسٹی الاباما کی ریسرچ بھی اس چیز کی، اس امر کی تائید کرتی ہے کہ جن سے مخالف کی جو فرینڈشپ ہے، جس کو جسٹ فرینڈشپ کہہ رہے ہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، ایک بلند پایا صوفی بزرگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کیا مرد اور عورت ایک دوسرے کو اسٹڈی کروا سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، یا دونوں اسٹڈی مل کر اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر پڑھانے والا باجزی بستامی ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور جگہ مقام جہاں پڑھا جا رہا ہے وہ بیت اللہ شریف ہو اور جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن مجید ہو، تو اس کے باوجود اجازت نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی شیطان کی دخل اندازی کا خطرہ ہے۔
خواتین و حضرات، ایسی ملاقات جس میں خلوت میسر ہو، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا جب کوئی مرد اور عورت علیحدگی میں بیٹھتے ہیں، تنہائی میں بیٹھتے ہیں، تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان ضرور ہوتا ہے۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 2165۔ تو خواتین و حضرات، ان احکام کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو غیر محرم کے ساتھ دوستی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسلام دین فطرت ہے، اس نے محرم اور غیر محرم رشتوں کو نکھار کر سامنے پیش کیا اور ان کی حدود متعین کر دی گئی۔ اب ان حدود کے تحت فرینڈشپ، دوستی تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ غیر محرم کو بغیر پردے کے ساتھ ملنا بھی صحیح نہیں ہے، لیکن فی زمانہ یہ کو ایجوکیشن ہے اور جو کمبائنڈ کیریئرز ہیں اور موبائل فون، انٹرنیٹ، کمیونیکیشن، اس نے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا ہے اور اس سے معاشرے میں جن سے مخالف کی دوستی کا رجحان بھی بڑھ گیا ہے، جس کے بہت سارے جو نتائج ہیں، اغوا، بلیک میلنگ، ریپ کی وارداتیں، دوستی کی وجہ سے رکاوٹ اور دشمنیاں، یہ اس قسم کی چیزیں بڑھ رہی ہیں۔ موجودہ حالات میں بچوں اور بچیوں کے حوالے سے پیرنٹس کو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے، شاید اس سے پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی۔ چند ایک تجاویز آپ کی خدمت میں ضرور پیش کی جا رہی ہیں کہ ایک تو یہ ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے محفوظ رہیں، آپ کسی پریشانی کا جو آپ کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے، بچوں کی پرورش جو ہے وہ لقمہ حلال سے کریں، وہ حلال اور حرام کی تمیز سکھائیں، اور نمبر دو، ان کے کریکٹر اور کردار سازی کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعلیم ان کو دیں۔ نمبر تین، بچیوں اور بچوں کی شادی جو ہے بلوغت کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ کریں، ڈیلے نہ کریں۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ بچوں کی اسلامی اور اخلاقی تربیت کریں گے تو نہ کوئی بچوں کے لیے پریشانی کا باعث ہوگا، نہ آپ کے لیے کوئی پریشانی ہوگی۔